نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شریعت اسلامیہ کے احکام بہت ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف طریقے سے مختلف باتوں کے بارے میں وہ سوالات کرتے۔ حضور جس صحابی کے لیے جو بات لائق اور مناسب ہوتی آپ سمجھتے تو اسی بات کی تاکید فرماتے اور اس کو افضل عمل کہہ کر بیان فرماتے کہ یہ عمل افضل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل پہ میں عمل پیرا ہو جاؤں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ اس انداز کا سوال ہوتا صحابہ کا۔ تو حضرت معاذ نے جب یہ سوال کیا تو حضور نے انہیں تعلیم فرمائی۔ لمبی روایت ہے، مشکات شریف ایک کتاب حدیث پاک کی لمبی روایت نقل کی ہے حضرت معاذ کا سوال اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیم فرمانا، وہاں ایک لمبی روایت میں اس کو ذکر کیا۔ آخر میں ایک بڑی شاندار بات ذکر کی، لمبی روایت الفاظ میں نہیں کہہ سکتا اور سارے مضمون کو بیان نہیں کرنا مقصود، مجھے آخر کی ایک بات نقل کرنی مقصود ہے۔ آخر میں حضور نے جب تمام تر تنبیہ فرما دی کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا، شرک مت کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں بتا دی تو حضور نے آخر میں فرمایا کہ ان تمام کی مضبوط چیز میں تجھے نہ بتا دوں، ایک مضبوط اور پکی بات تجھے نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنی زبان مبارک پکڑ لی، ذرا سی زبان نکالی باہر اور اپنی انگلی سے اپنی زبان پکڑتے ہوئے کہا کہ کف علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو۔ شاندار نصیحت۔ آج بزرگوں ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے جو توفیق دی وہ دین کا کام بھی ہم کر رہے ہیں، تبلیغ بھی، ملاقات بھی، تعلیم بھی، مگر ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بزرگوں، اور اس کو ہم کمال سمجھتے ہیں۔ حقیقت ہے، میں خود ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ میں نے اس سے ایسی باتیں کہہ دی وہ سمجھ نہ سکا، میں نے کہہ دی ارے تو اسے کیا سمجھا رہا ہے، تجھے بھی سمجھ دینے والی ذات کو سب کچھ سمجھ رہی ہے، اللہ کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو کہہ کیا رہا ہے اور کیا بک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہیں ان باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ان صحابی نے پوچھا جو باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کیا اللہ ان باتوں پہ بھی ہماری پکڑ کریں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ جو داخل ہوں گے وہ اپنی زبان کی بنیاد پر، جہنم کے گڑھے میں جو جائیں گے لوگ وہ اکثر و بیشتر اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اور انسان کل قیامت کے روز آپ نے مشہور روایت سنی، کتاب پڑھی جاتی ہے عصر کے بعد، فجر کے بعد، بار بار آپ نے وہ روایت سنی کہ کل ایک آدمی آئے گا اور بہت ساری نیکیاں لے کر، نیکیوں کا انبار، لیکن اپنی زبان سے کسی کو گالی دی، اللہ اس کی نیکی لے کر کے اسے دے دیں گے۔ کسی کی غیبت کی، اس کی نیکی لے کر اسے دے دیں گے جس کی غیبت کی۔ کسی کو برا بھلا کہا، اللہ اس کی نیکی لے کر کے جس کو اس نے برا بھلا کہا اس کو دے دیں گے، یہاں تک کہ وہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا، کرے کیا کرے، اور وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں۔
امی بھی ہوں گی، ابو بھی ہوں گے، سارے خیش و قارب، کوئی اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے بزرگوں، ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھیں، اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا رکھیں، ہم تلاوت قرآن کریم میں لگا کر کے رکھیں، لیکن کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے چغل خوری نہ کریں۔ اس کے اندر اگر سینکڑوں عیب ہیں تو سینکڑوں عیب کو ہم چھپا لیں، ایک خوبی ہے اس کو ہم بیان کریں۔ جماعت ملاقات کے لیے روانہ ہوتی ہے، امیر صاحب تنبیہ کرتے ہیں، عمل کرنا چاہیے بزرگوں، صرف مسجد میں ہم بیٹھ کر یا مدرسے میں بیٹھ کر کے کہیں اور کتابیں سامنے لے کر کے ہم کہیں اور ہمارے اندر عمل نہ ہو، کل پوچھ ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ علم کتنا حاصل کیا، لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو ابھی سب تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب ملاقات کے لیے جاؤ گے اور بھائی آئے گا تو اس کے دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہونا، اور اگر اس کے اندر سینکڑوں تم خامیاں جانتے ہو اور ایک خوبی، تو ان خامیوں کو چھپا دینا، ایک خوبی کو بیان کرنا۔ ابھی سب تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا عمل ہے نہیں ہے۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں ہم سب کو اللہ سے اس بات کی دعا کرنی کہ اللہ ہمیں اس بات کی آپ توفیق دیں، اور آپ ہی کی توفیق سے ہم عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو آپ کے ذکر میں لگائے رکھیں، آپ کی کتاب کی تلاوت میں لگائے رکھیں۔ ہم غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، کسی کی تنقیص کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔